اور امام طبرانی اور امام ابو نعیم نے حضرت خضر سے روایت کو نقل کیا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی جو کہ انصاری تھے، وہ قریب المرگ تھے، ان کی موت کا وقت قریب تھا، آقا علیہ السلام جو ہے وہ ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ جب گئے تو دیکھا کہ ملک الموت جو ہے وہ ان انصاری صحابی کے سرانے کھڑے ہیں۔ آقا نے ملک الموت کو دیکھا۔ اب آپ میں سے بعض بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کتنی موتوں کو دیکھا ہے کہ جو جان جو وہ نکل گئی، تو کسی نے ملک الموت کو دیکھا ہے؟ لیکن آقا دیکھ رہے تھے۔ وہ نبی ہم جیسا نہیں ہے۔ اور جب دیکھا کہ کھڑے ہیں، اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب بھی ہوئے ملک الموت سے، کلام کر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام روایت میں آتا ہے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا صحابی ہے، یہ میرا ساتھی ہے، اس کے ساتھ نرمی کرنا۔ ملک الموت کو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے، وہ نبی ہم جیسا کیسے ہو؟ وہ سید البشر ہیں، افضل البشر ہیں۔ یعنی عقائد میں بھی ہماری جو ہے وہ تباہی و بربادی، میرا موضوع نہیں ہے، میں اس پہ آیا نہیں کہتا، اس پہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں دلائل دوں گا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کس قدر جو ہے وہ تباہی و بربادی رہتی چلی جاتی ہے۔ تو ملک الموت نے جو ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ مطمئن رہیے، آپ خوش ہو جائیے، میں ہر مومن کے ساتھ جو ہے وہ نرمی کا سلوک کرتا ہوں، ہر بندہ مومن کے ساتھ میں نرمی کے ساتھ پیش آتا ہوں۔ تو ملک الموت نے روح کو جو ہے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ ملک الموت عرض کرنے لگا یا رسول اللہ جب میں روح کو قبض کرنے آتا ہوں تو روح کو قبض کر کے میں جب جانے لگتا ہوں تو روح جس کی قبض کی ہوتی ہے وہ ابھی میرے ساتھ ہی ہوتی ہے، میں بھی جا رہا ہوتا ہوں کہ ایک چیخ و پکار شروع ہو جاتی ہے، لوگ رونا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر میں کھڑا ہو جاتا ہوں، کھڑا ہو کے میں اللہ کی قسم اٹھا کے انہیں کہتا ہوں کہ سنو، ہم نے تو ظلم نہیں اس پہ کیا، ہم اس کے مقررہ وقت سے پہلے نہیں آئے، جو اس کا وقت مقرر تھا ہمیں حکم دیا گیا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اذن دیا ہے، ہم آئے ہیں، ہم نے تو ظلم نہیں کیا، اور اگر تم صبر کرو گے تو اللہ کے ہاں تم اجر و ثواب پاؤ گے، اور اگر تم اسی طرح واویلا کرو گے، غیر شرعی حرکات کرو گے، اور غیر شرعی حرکات کیا ہیں کہ پیٹنا ہے، چہرے پہ ہاتھ مارنا ہے، اور عورتیں بالخصوص سروں کو ننگا کر لیتی ہیں، پیٹنا شروع کر دیتی ہیں، اور ناجائز واویلا شروع کر دیتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے رونا، وہ تو ہوتا ہے کہ بچھڑنے والا بچڑ رہا ہے، آنسو آتے ہیں، لیکن چیختے چلاتے اور واویلا کرتے ہوئے، اور پنجابی میں کہتا ہوں تو کدھر مار گیا میں بھی تیرے نال جانا سی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سنتے آپ نے الفاظ سنے ہوں گے، بہت سارے ایسے الفاظ ہیں، یہ سب ناجائز ہیں، اور اگر اس طرح کا واویلا ہوگا، اور واویلا ہوتا ہے، اب آپ یہ دیکھیں، میں آج تبلیغ کر رہا ہوں، میں پہنچا رہا ہوں آپ کے پاس، کیا ہم ان عورتوں کو روک سکتے ہیں؟ کیا ہمارا گھروں پہ اس قدر کنٹرول ہے کہ ہم انہیں کہیں کہ صبر کریں گے، یہ اللہ کی رضا ہے، ایک دن ہر ایک نے جانا ہے؟ ہم اتنے ہی بے بس ہو گئے ہیں، اور آج دین بھی جو ہے وہ اس قدر بے بس ہو گیا ہے کہ اس دین کو اہمیت ہی نہیں دی جائے، جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی تھی ان کو ہم پسے کچھ ڈال کر جو ہے ہم جاہلیت کے دور کی طرف لوٹ گئے ہیں، اور سارے جاہلیت کے امور جو ہے وہ ہمارے گھروں میں نظر آتے ہیں۔ تو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ
اگر تم اس پر راضی ہو جو اللہ نے کیا ہے, اللہ نے جو حکم دیا ہم نے اس پہ عمل کیا ہے, تم اجر پاؤ گے, اور اگر جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کرو گے تو تم گناہگار ہوگے. اور سنو, اس دن جو ہے وہ ملک الموت وہ جو چیخ پکار کر رہے ہوتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے پاس بار بار آئیں گے اور میں ان سے ہر روز رات اور دن میں مصافحہ کرتا ہوں. ملک الموت ہر شخص سے ہر روز دن اور رات میں مصافحہ کرتا ہے, یہاں تک کہ میں ان کے چھوٹے اور بڑے کو جانتا ہوں. اللہ کی قسم, اگر میں مچھر کی روح قبض کرنے کا ارادہ کروں میں اس وقت تک اس پر قادر نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ اس کی روح قبض کرنے کا حکم نہیں دیتے. اس کی روح کو قبض نہیں کر سکتا. اور امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں حضرت خیثمہ سے روایت کو نقل کیا ہے. ملک الموت جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دوست تھے, فرینڈ تھے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم جب موت کو قبض کرنے آتے ہو تو کچھ گھروں سے جو ہے وہ تم روحوں کو قبض کر دیتے ہو اور جو اس کے پہلو میں گھر ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو, یہ کیسے ہے؟ تو ملک الموت نے کہا کہ جن روحوں کو میں قبض کرتا ہوں میں تو انہیں کچھ نہیں جانتا, میں عرش کے نیچے ہوتا ہوں اور میری طرف ایک چٹھی جو ہے وہ پھینکی جاتی ہے, لیٹر میسج کیا جاتا ہے. عرش کے نیچے ہوتے ہیں ملک الموت, میں تو اس میسج کو جو ہے اس لیٹر کو ریسیو کرتا ہوں, پھر جن لوگوں کے نام اس میں ہوتے ہیں تو پھر میں اس پہ عمل کرتا ہوں. اور یہ لیٹر جو ہے یہ میسج جو ہے وہ شب برات کو منتقل کیا جاتا ہے.